بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ قانون اور کچھ ضابطے دیے ہیں۔ اگر ان قانون اور ان ضابطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فالو کریں، اختیار کریں، تو ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاق میں اتنا آگے نہیں جتنے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے ہیں اور ایک خاتون روزانہ کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھتی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ڈال دیتی ہے۔ اب روزانہ کا معمول ہے، کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن، بلکہ 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے سر لیتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن اس خاتون نے گن نہیں پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے پوچھا کہ آج اس عورت نے، اس خاتون نے گن نہیں پھینکا، تو صحابہ نے فرمایا پتہ کرتے، تو پتہ کیا تو پتہ چلا تو وہ بیمار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے آگے جانے کے واپس آئے بیمار پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے واپس آگے، دروازے پر دستک دی، اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور اس کا پسینہ چھوٹ گیا، اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ اب یہ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، میری ماں بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا بہن، آپ کو اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا پسینہ چھوٹ، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے محبوب، میں تو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تیرے ذمہ کام تھا تو نے کیا، جو میرے ذمہ کام ہے میں کر رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے اخلاق سے پیش آنا یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو، اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اخلاق کی مجسمہ بن جائیں، تاکہ ہماری غیر موجودگی میں لوگ تعریفیں کریں، لوگ اچھا کہیں۔ ایک دوسرے کے منہ پر تعریفیں تو ہر بندہ کرتا ہے، افضل شخص تو ہے، بہترین شخص تو ہے کہ جس کے جانے کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی غیر موجودگی میں اس کو اچھا کہا جائے، اس سے اچھا اس کو سمجھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ منہ پر ڈر کے مارے یا کسی بنیادی وجہ سے اس کی تعریف کریں اور اس کے جانے کے بعد اس کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرے کہ کتنا بد اخلاق شخص ہے، یا پھر برے الفاظ سے اس کو یاد کرے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں ایسی زندگی اپنی اپنانی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے اچھے کردار کو دنیا کے ذہنوں پر اور دنیا کے سامنے واضح کریں، تاکہ ہمارے کردار سے لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارے اخلاق سے لوگ ہمیں پہچانیں۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو منہ پر تعریف کی جاتی ہے لیکن پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ جو منہ پر تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف نہیں، وہ دل کے اندر کچھ اور ہی کہتا رہتا ہے زبان سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں، ایمان کا تعلق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے ہے۔ اس لیے
وہ چیز جو دل سے نکلے، انعام تو وہ ہوتا ہے، وہ چیز بہترین ہوتی ہے جو دل سے نکلے. تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق پر محنت کریں. جب ہم اخلاق کو اچھا بنا لیں گے تو ہماری غیر موجودگی میں جب لوگ ہماری تعریف کریں گے تو اصل انسان یہی ہے. اللہ ہمارا